جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی آر ایم ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی قوم، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پی آر ایم ٹی وی کا کام عوام اور فوج میں محبت، بھائی چارہ، یکجہتی پیدا کرنا۔ اچھا پاکستانی قوم، اب آپ کے ساتھ جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اکثر پی آر ایم ٹی وی آپ کو جب بھی کوئی خبر دیتا ہے یا آگاہی کرتا ہے تو الحمدللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے پروف کے ساتھ بات کرتا ہے۔ پاکستانی قوم، آج ہم دو تین ٹاپک پہ جس طرح اکثر بات کرتے ہیں آج بات کریں گے۔ پاکستانی قوم، سب سے پہلے تو ہم جنرل آصف منیر صاحب، ہمارے جو آرمی چیف ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے بیڑا اٹھایا ہے صفائی کا، اور صفائی بھی اس طریقے سے کہ شاید اللہ اور نبی کے بعد ایک سید زادے کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور وہ جس طرح اپنے کام کر رہے ہیں، اور پوری ٹیم ان کی ورک جو انہوں نے ٹیم ورک بنائی ہے اور اس کو لانچ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمارے آرمی چیف کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اور پی آر ایم ٹی وی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے کارناموں کو۔ اب آ جاتے ہیں ان کے کارناموں کی طرف۔ پاکستانی قوم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹی وی صرف پی زیڈ ایم ٹی وی افواج پاکستان، اور جو افواج پاکستان کے اوپر بھونکنے والے اور جو افواج پاکستان کے اوپر بکواس کرنے والے ہیں ان کو بے نقاب کرتا ہے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے پروف کے ساتھ۔ پاکستانی قوم، الحمدللہ اب جو شروع ہوئی ہے صفائی، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے کا گند تھا، اس گند کو صاف کرنے میں ظاہر سی بات ہے کہ ٹائم لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز سال سے اوپر ہو چکا ہے ہمارے آرمی چیف کو آئے ہوئے۔ وہ لوگوں سے آج میں سوال کرتا ہوں کہ جو را، موساد، سی آئی اے، بلیک واٹر، قادیانی کے جو ٹی ٹی پی، بی ایل اے کے جو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سلیپر سیل تھے، اور جو ان پہ تابڑ توڑ حملے کیے ہمارے گمنام ہیرو نے، ہماری افواج پاکستان نے، تو ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ جس طرح کے ہمارے پی زیڈ ایم ٹی وی کے ذرائع پورے ملک اور ملک سے باہر بھی موجود ہیں، جب وہ کہتے تھے کہ یہ آصف منیر صاحب کب جائیں گے، تو اب ان کو پتہ لگ گیا کہ آصف منیر بھائی صاحب جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ان کو چنا ہے اس ملک کی صفائی کے لیے۔ تو ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں کہاں کہاں سلیپر سیلوں پہ تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، اور نبی پاک کے صدقے پاکستانی قوم آپ بے فکر رہیں۔ میں نے آپ سے اکثر کہا ہے پی آر ایم ٹی وی کے حوالے سے کہ آپ کے گمنام ہیرو، آپ کی پاک فوج، آپ کی آئی ایس آئی، ایم آئی، پاک رینجرز، گمنام ہیرو، پاک پولیس، الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر کراچی سے لے کے خیبر تک الحمدللہ اب ان کی باری آ چکی ہے۔ جو بہت پھدکتے تھے، بہت غیر ملکی ہاتھوں کے اندر کھیلتے تھے، تو اللہ نے چاہا تو جو تھوڑے بہت بچے ہیں ان پر بھی کاری ضرب لگے گی۔ آپ نے دیکھا بلوچستان میں ہمارے محب وطن لوگوں کے اوپر حملہ کیا گیا کچھ بزدلوں نے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ حملے کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ ایک ایک پاکستانی کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ کو بڑے بڑے بت گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان جو غیر ملکی ایجنٹ تھے ان کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستانی قوم جس کو ہم گمنام ہیرو کہتے ہیں، جو ہماری پاک فوج کا حصہ ہیں، اللہ پاک ان کے سالار کو، ہمارے سالار کو، اللہ ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے۔ انہوں نے یہ ایک عہد نامہ کو اور مضبوط کیا، جو اپنی قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، غازی شہید، اس کے اوپر ایک اسٹیمپ اور لگا دی ہے کہ پورے کراچی سے لے کر خیبر تک جتنے دہشت گرد ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور آپ پاکستانی قوم دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی چیخوں کی آواز کس طرح سنائی دے رہی ہے۔ تو آپ اللہ نبی کے بعد اپنی پاکستانی قوم، آپ اپنی پاک فوج پر پورا بھروسہ رکھیں۔ آپ کو یہ پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے میں ایک نیوز بھی دے دیتا ہوں کہ اس ٹائم جسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 1 مہینہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ 1 مہینہ بھی بہت دور نزدیک آ چکا ہے، ایسی کالی ضربیں لگ رہی ہیں
پورے پاکستان کے اندر منشیات کا جو کاروبار چل رہا تھا، جو کہ خاص طور آئس کو عام کیا جا رہا تھا، ہماری کالجوں میں، پورے پاکستان کی کالجوں میں بہن بیٹیوں بچوں تک میں معصوم کل کی چھوٹی نئی نسل کے حوالے کر دیا گیا تھا اس آئس کے لیے. تو پورے پاکستان میں اس کا ڈنڈا پھر رہا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو دشمن دور سے بیٹھ کر کچھ نہیں کرتا. ہمیں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں ہمیں آپس میں لڑوا کر، مہاجر سندھی پٹھان بلوچ میں ہمیں آپس میں لڑوا کر وہ دور سے صرف مزے لیتا ہے اور ایک کوئی سی بھی آئی ڈی کے اوپر کوئی فیک بنا کر چھوڑ دیتا ہے اور ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا میں چاہیے کہ پہلے تصدیق کر لیں، جو فرقہ ہے وہ الحمدللہ اپنی فرقے میں رہے، اور ہم سب لوگ سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں. یہ ملک ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے. ہمیں صرف اپنی فوج کے خلاف نہیں جانا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ابھی آپ لبنان لیبیا میں دیکھ لیں، یعنی ایران میں دیکھ لیں، آپ ہر جگہ دیکھ لیں، لیکن الحمدللہ اگر آج آپ کی فوج ہے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے بارڈر کی طرف دیکھ لے، آپ کے اندرونی ملک کی طرف دیکھ لے. اور یہ کچھ پچھلی غلطیاں تھی، کچھ اپنے آپ کو، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ فوج کے اندر کڑا احتساب ہے، اور وہ احتساب انشاءاللہ صفائی کی طرف چلا گیا ہے. اور جب انسان اپنا گھر پاک کر لیتا ہے تو پھر اسے باہر کی صفائی کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. تو جو رام مساس سیائی بلیک واٹر قادیانی کے ایجنٹ جو اس ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ اب تمہیں بلوں میں چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں تو پاکستانی قوم آپ کے سامنے بھی نہیں آتی ہیں. یہ گمنام ہیرو اس جگہ جا کے آپریشن کرتے ہیں. لہٰذا میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ صرف جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پاک فوج کے پاس، ہمارے اداروں کے پاس ایک ایک چیز ایویڈنس کے ساتھ موجود ہے. وہ وقت آنے پر کہاں ضرب لگاتی ہے وہ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ نبی کے بعد اپنی پاک فوج کا، اپنی آئی ایس آئی کا، ایم آئی کا، پاک رینجرز کا، گمنام ہیرو کا، سی ٹی ڈی کا دفاع کریں. اور اصل جو محافظ ہے، اکثر میں آپ سے کہتا ہوں، ختم نبوت کی، وہ ہماری پاک فوج ہے. لہٰذا اپنی فوج کا ڈیفینڈ کریں. اب اجازت دیجیے صوفی عمر دراز پاکستانی کو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، آئی ایس آئی زندہ باد، ایم آئی زندہ باد، پاک رینجر زندہ باد، گمنام ہیرو زندہ باد، سی ٹی ڈی زندہ باد، پاک ایف سی زندہ باد، پاک پولیس زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک صحابہ، لبیک یا حسین، وطن یا کفن.